تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو مکمل سیدھے تھے اور نہ ہی مکمل گھنگرالے تھے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اسٹریٹ ہیئرز بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, مطلب سیدھے بھی نہیں تھے اور گھنگرالے بھی نہیں تھے, بہت زیادہ کرلی ہیئرز بھی نہیں تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ تو سیدھے تھے نہ مکمل طور پر گھنگرالے تھے, بلکہ جو ہے ذرا کم لیے ہوئے تھے. مطلب ایسے بال تھے جو ویوز فارم میں ہوتے ہیں, سیدھے نہیں ہوتے, اسٹریٹ بھی نہیں ہوتے, بہت زیادہ کرلی ٹیڑے میڑے بھی نہیں ہوتے, بلکہ ویو سمجھتے نا, جیسا سمندر میں موجیں آتی ہے اوپر نیچے, ویوز والے. مطلب ایسے بال جو بالکل سیدھے بھی نہیں کہ ایک دم نرم ہو دبتے ہوئے چلے جائے, ایک دم بھی گھنگرالے نہیں کہ اٹھ جائے, بلکہ ویوز فارم. جب بڑے ہو جاتے تو ایک شکل لے لیتے جیسا کہ ویوز آتی ہے نا, تو آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ گھنگرالے تھے, بلکہ ویوز کی شکل میں. مطلب تھوڑے جو کرلی کہیں گے, بالکل ہلکے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں نا لوگوں کے بال, آپ دیکھیے جب بڑے ہو جاتے تھوڑے سے اوپر نیچے, سیدھے نہیں ہوتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے. اور لمبائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے. لمبائی میں آپ کے کانوں اور کاندھوں کے بیچ کی لمبائی میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں سے کاندھوں کے بیچ میں ہوتے تھے, یہ ایکسیپشنل کنڈیشنز میں ہوتے تھے. مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں, جہاد میں گھر سے دور ہوتے اور مہینہ مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے فرصت نہ ملتی, وقت نہ ملتا بال بنانے کا, تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں, کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں یہ لینتھ میں آتے تھے. لیکن عمومی اعتبار سے ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی نچلی لو تک آتے ہیں, ٹھیک. تو یہ ان اسپیشل, مطلب جس کو ہم کہیں گے ایٹ میکس, آپ بہت تاخیر ہوگی, بہت لیٹ ہو گئے, نہیں کٹا سک رہے, نہیں کٹا پا رہے, مصروفیت تھی, گھر سے دور تھے, حالات نہیں تھے, پیسہ نہیں تھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایٹ میکس لینتھ کتنی ہو سکتی ہے؟ کاندھوں تک, زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. اور عمومی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو کے برابر یہ ہوتا ہے, ٹھیک, اس کے برابر اپنے بالوں کو رکھا کرتے تھے. تو آپ کے کانوں اور کاندھوں کے درمیان تک, مطلب بیچ میں کہیں تو بھی لینتھ ہوتی تھی, لیکن ایک روایت میں ملتا ہے ایٹ میکس زیادہ زیادہ, لیکن یہ عام حالت نہیں, خاص حالت کا معاملہ ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک تھے. دونوں کی راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ, ایک میں فرما رہے کانوں کے لو تک تھے, ایک میں فرما رہے کانوں سے لے کر کاندھوں کے بیچ میں کہیں. مطلب یہ تو میں نے میکس لمٹ بتا دیا, کاندھے بیچ میں کہیں تو بھی رہتے تھے, ٹھیک, کان انسان کے اور کاندھے, ٹھیک. تو اس سے پتہ چلا ان جنرل عمومی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک ہوتے, اور ان اسپیشل مجبوریوں میں, حالات کے اعتبار سے وہ کبھی کبھار بڑھ کر کانوں سے نیچے اور کاندھوں کے اوپر بیچ میں کہیں تو بھی لینتھ کے اندر آتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی خصوصیت یہ تھی کہ سارے بال ایک لینتھ کے ہوتے تھے. مطلب یہ جس کو زلفیں بولتے ہیں عام زبان میں, اردو زبان میں, مطلب یہ کہ ہر بال جو شروع ہوتا وہ یہاں تک جا کے ختم ہوتا, کانوں کی لو تک. مطلب ہر بال, یہ بال بھی جا رہا تو پیچھے تک جا رہا ہے, یہ بال بھی جا رہا تو پیچھے تک جا رہا ہے. ایسے بال نہ ہوتے جیسے آج کل ہم بناتے, یہ چھوٹے ہوتے, کبھی تھوڑے یہ بڑے ہوتے بیچ کے, بلکہ ہر بال برابر جاتا اور پیچھے تک جاتا, ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں زلفیں, ٹھیک. تو پتہ چلا بالوں کی لینتھ میکس کتنا بڑھا سکتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا. عمومی اعتبار سے یہاں تک آپ رکھتے تھے, میکسیمم بڑھاتے تھے. لیکن اس بات میں ایک چیز سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتا بالوں کے تعلق سے, جو میں نے لمبائی بتائی, اس لیے کہ بالوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جیسا کہ کوئی انسان جو افریقن نسل کا ہو, اس کے بال کبھی بھی پیچھے نہیں جا سکتے, اس کے بال اوپر جاتے ہیں. بال چونکہ کڑک ہوتے, کرلی ہوتے ہیں, ایک تو بڑھتے نہیں زیادہ, اور بڑے بھی تو اوپر جاتے ہیں, پیچھے ایسا وہ کبھی بھی زلفیں نہیں رکھ پائیں گا. آپ سمجھ رہے؟ مطلب یہ ایک سنت ہے جو شخصی اعتبار سے اللہ نے کسی کو ایسے بال دیے ہیں تو وہ کر سکتا ہے. لیکن کسی کو بہت ہی سخت بال ہے, جس کا اگر 1 انچ سائز بڑھ جائے تو وہ سیدھے اوپر جاتے ہیں, پیچھے جانے کا سوال ہی نہیں آتا. اگر اس کو پیچھے تک لے جانا ہے مطلب بہت بہت بڑے بال رکھنا پڑیں گے, جب اوپر جا کے وہ پیچھے جائیں گے. سمجھ رہے آپ بات؟ لیکن جس کو اللہ نے یہ چیز دے رکھی ہے, اس کے نرم بال ہے, اچھے بال ہے, جو بال بڑھتے بھی ہے, لمبے بھی ہوتے. کچھ لوگ بال کتنا بھی کیجیے یہاں تک کبھی جا ہی نہیں پائیں گے, تو لمبے ہی نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں کی ہے تو وہ کافروں کی اور فلم ایکٹرز کی مشابہت میں تو رکھتے ہیں, لیکن سنت ہے بولے تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ کہ کوئی ہیرو نے بال اتنے بڑے رکھ لیے کہ دونوں بال کاندھے تک آ رہے, اگر سامنے سے بھی چھوڑ دے تو وہ اتنے بال رکھ لیں گے,
لیکن اتباع رسول میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھے اور ہمارے آپ آئیڈیل ہے، ہم زندگی کا ہر پہلو ہر لمحہ آپ کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں شخصی لمیٹیشنس ہے. کسی کو اللہ نے اگر ویسے بال دیے جو کر سکتا ہے تو کرے. کچھ لوگوں کے بال تو بڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے بال آتے ہی نہیں ہیں، کچھ کو آئیں گے تو یہ بال کبھی نہیں بڑھیں گے، صرف بیچ کے کچھ بڑھ جاتے، سمجھ رہے آپ. لیکن جس کو ساری سہولتیں ہیں، جو ہیروز کی اور ایکٹر کی اتباع میں جو ہے، ان کی پیروی میں جو ہے بالوں کو بڑھا رہے ہیں، تو یہ سب سے اچھا چیز ہے کہ اپنے بالوں کو بھی رکھیے. خوبصورتی کی خوبصورتی، ثواب کا ثواب. اور ویسے بھی کون سی بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں ہم دن بھر میں، تو یہ بھی تو جہاں سے ملتی ہے لے لینا چاہیے. ہر نیکی ہے نا، جب انسان کوئی چیز کو کم کرے تو جب ملے لے لے، تو یہ بڑی بات ہے. دیکھیے اگر ایسا سہولت ہے تو بالکل ایسے بال رکھیے، لوگ زلفیں رکھیے، پیچھے تک لے جائیے. لیکن کیا اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں. اس سے ہٹ کر کوئی اگر کافروں کی مشابہت میں نہیں کر رہا، اس جیسا میں دکھوں بول کر اور رکھ رہا ہے، تو اس میں حرام نہیں ہے. لیکن اس میں کچھ ریسٹرکشنس ہیں، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو بات رکھیں گے. بہرحال ابھی وقت ہے تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ریسٹرکشنس یہ ہے کہ ہم بالوں کے کچھ حصے کو صاف کرنا اور کچھ کو رکھنا یہ درست نہیں ہے. مطلب جیسے کوئی بال بنائے، یہ دونوں پورا ٹخلا کر لیں یہاں سے، اور اوپر پورے بال باقی ہیں، منع ہے. سر کے بالوں کو مکمل طور سے یا تو صاف کر دے یا رکھے. رکھتا ہے تو تھوڑے چھوٹے تھوڑے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک طرف پورے بال صاف کر دیے، ایک طرف رکھ لیا. کچھ لوگ یہاں بال صاف کر لیتے ہیں، بیچ میں یہاں رہتا، پھر بیچ میں سے بال صاف کر لیں، مطلب سیدھا وسترا چلاتے بیچ میں اور سائڈ میں بال ہوتے ہیں، یا پھر ادھر پورا وسترا چلا دیتے ہیں یہاں سے پیچھے تک اور بیچ میں بال ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہوگا. ہے تو پھر پورے سر کے ہوں گے، نکلیں گے تو پورے سر کے. اگر آپ کو صاف کرنا ہے تو پورا نکال دیجیے، اور اگر رکھنا ہے تو اس طرح سے رکھیے. ٹھیک ہے. عمومی طور سے ہمیشہ سر کے بال منڈانا درست نہیں ہے، ہمیشہ ٹکلے رہنا درست نہیں. اگر بال ہے تو آپ رکھیے اس کو، لیکن بیماری کی وجہ سے آپ کاٹتے ہیں تو بالکل اجازت. جیسا کہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ بال بڑے ہونے سے ایچنگ، کھجلی ہوتی ہے. کوئی بیماری ہے جس سے بال بڑے ہونے سے اسکن ڈیسیز ہے تو پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. ٹھیک ہے. یا پمپلس آ جاتے ہیں، پھنسی آ جاتے ہیں، یہ بیماری کی شکل ہے جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ بال کاٹنا پڑتا ہے. یہ تو جس کو کہیں گے ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے. لیکن جنرل کنڈیشن یہ کہ بالوں کو رکھنا چاہیے. اگر ہے تو اس کو ہمیشہ صاف کرنا درست نہیں ہوگا، سوائے ضرورت پڑنے کی، مجبوریوں کے. عمرے کو آپ گئے تو، حج کو آپ گئے تو، یہ سب الگ چیزیں ہیں. لیکن عمومی طور سے اس کو صاف کر کے رکھنا. ہاں چھوٹے رکھیے آپ ضرورت پڑنے پر. جیسا کہ 40 دن کے اندر آپ چاہے تو بالوں کو چھوٹے چھوٹے کر دیں، منڈا بھی لے، پھر 40 دن تک بڑھتے رہے ہو. لیکن روز کو شیونگ کرے بالوں کی. ٹھیک ہے. تو بال اگر ہے تو اس کو جو ہے رکھنا چاہیے. ٹھیک. تو لمبائی ہو گئی. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں نکالتی. اب بالوں کی مانگ کیسی تھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں نکالتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بیچ سے میں مانگ کو نکالتی اور سر کے بالوں کو دونوں طرف برابر برابر تقسیم کر دیتی. ٹھیک ہے. تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مانگ نکالتی. مانگ سمجھتے نا، بالوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے، تو وہ کیسا نکالتی مانگ؟ دونوں آنکھوں کے بیچ سے ادھر آدھے کر دیتی اور ادھر آدھے کر دیتی، دونوں طرف بانٹ دیتی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ سینٹر سے آپ نکالتے، بیچ سے نکالتے. ٹھیک. تو یہ بھی چیز دیکھیے ہم کو پتہ چلی کہ مانگ کیسے نکالنا چاہیے. تو مانگ بیچ میں رکھنا یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے تھا، اور ماں عائشہ اسی کے مطابق آپ کی مانگ نکالا کرتی جو آپ کی عادت تھی کہ بیچ سے. وہ فرماتی ہے میں دونوں آنکھوں کے بیچ سے بالوں کو آدھا ادھر سر کے آدھا ادھر مانگ نکالتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آدھا اور ادھر آدھے بالوں کو کرتے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا مانگ بیچ کی ہونا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو جو مانگ نکال سکتا ہے بیچ کی ضرور نکالنے کی کوشش کرے. کیوں؟ تو یہ بھی معاملہ شخصی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. یہ بالوں کے نیچر پہ کہ مانگ بیچ سے نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے. کچھ لوگوں کی مانگ تو کبھی نکلتی نہیں بیچاروں کی، چونکہ بال اتنے گھنے، اتنے زیادہ ہوتے اور اتنے سخت ہوتے، اتنے کرلی ہوتے کہ مانگ جیسے افریقن نسل کے لوگوں کی مانگ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. بال جم جائے وہی تقدیر اور قسمت کی بات ہوتی ہے. بال جم جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو کہاں سے مانگ نکلیں گی؟ مانگ جیسی کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی. پورے بال ایک ساتھ بڑھتے ہیں، یا تو چھوٹے کر لو یا تو بڑے رہو، ختم، کوئی آپشن نہیں. لیکن جو نکال سکتا ہے، جس کو ویسے نرم بال ہے، اتنے اچھے بال ہے، بیچ میں سے مانگ آسانی سے نکلتی ہے، تو کہاں سے کوشش کرے؟ بیچ سے مانگ نکالنے کی کوشش کرے. اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ بیوی شوہر کے بال جما سکتی ہے، مانگ نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سماج میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اگر مانگ نکالتے ہوئے کوئی دیکھ لے، شوہر کی مائی دیکھ لے، مطلب اس کی ساس،
اس کی بہنیں، اس کی مطلب ننندے دیکھ لے، آس پڑوس کی عورتیں دیکھ لے تو دیکھو بے شرم میاں بیوی، وہ مانگ نکال رہے، دیکھو ان کی کوئی طریقہ ہے کہ بڑے ہو گئے نا. یہ محبت کی علامت ہے. یا میاں بیوی کی تعلقات محبت کی بنیاد پر اور بھروسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ محبت کی علامت ہے کہ ماں عائشہ اپنے شوہر کی مانگ نکالتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے بال جمانے دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ بیوی یہ کام کر سکتی ہے، اور ہو سکے تو کرنا بھی چاہیے.